السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ سلطان. اکتوبر 1996 میں اس وقت کی مضبوط سری لنکن ٹیم کے خلاف کپتان نے ایک نوجوان بولر کے ہاتھ میں بلہ تھما دیا اور پھر اس نوجوان نے اس بلے سے وہ لاٹھی چارج کیا کہ اگلے 18 سال تک دنیا کی تیز ترین اوڈی آئی سینچری کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا. اور یوں شاہد خان آفریدی نے دنیائی کرکٹ میں اپنی آمد کا اعلان کیا. سٹارڈم ایسا دیکھا، شہرت ایسی دیکھی کہ اس کے پوسٹر پرنٹنگ پریسوں سے ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں دیواروں کی زینت بنے. یہ وہ زمانہ تھا جب ایکچولی فینز اپنے سپر سٹارز کے پوسٹرز اپنے گھروں میں لگایا کرتے تھے. خواتین و حضرات، ستارہ امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس، فلانتھرپسٹ، نیشنل ہیرو، ایک والد بھی ہیں، سسر بھی ہیں، اب نانا بھی، شاہد خان آفریدی. اور ان کے ساتھ چونکہ فلانتھرپی کا اور سوشل ورک کا ہم نے ذکر کیا، جس پہ ہم سرٹنلی کچھ ٹائم مخصوص کریں گے، ظفر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سی ای او ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے. ان کو بھی پلیز بھرپور تالیوں میں خوش آمدید کہیں. شاہد بھائی، آج ہم اردو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کراچی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ کے والد صاحب تو 69 میں غالباً یہاں ہجرت کر گئے تھے، آپ لوگ 82 میں آئے. Do you remember how old were you? کیا عمر تھی آپ کی؟ کیونکہ آپ کی عمر کا بھی تو تناظر آئے لیٹر آن، وہ بھی ہم اس پہ جائیں گے آگے. لیکن یہاں پہ فیڈرل بے ایریا بلاک 10 اور اس کے بعد گلشن اقبال 13D، ذرا ابتدائی زندگی ان کراچی we would like to know. تھینک یو سو مچ عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی سب کو. خوشی اگر آپ انتظار کریں گے نا کہ خوشی ملے گی تو کافی لیٹ ہو جائیں گے. خوشی ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو آج میں نے خوشی ڈھونڈی ہے، اور وہ خوشی کیا ہے کہ آج میں اپنے کراچی کے دوستوں کے ساتھ اس شہر کے، میں پورا پاکستان بہت ٹریول کیا ہے میں نے. کراچی کے لوگ جتنے پروفیشنل، بہت کم جھوٹ بولنے والے، مطلب مس کمٹمنٹ کرنے والے بہت کم ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ انسان کو نہیں دیکھتے کہ اوپر سے نیچے کیا پہنا ہوا ہے. تو مجھے کراچی شہر، آئی ایم ویری بلیسڈ کہ کراچی شہر کہ اس شہر نے میری پرورش کی. الحمدللہ الحمدللہ. والد صاحب جس طرح عبداللہ بتا رہے ہیں کہ 69 میں کراچی آئے، اینڈ دین ہمارے والد صاحب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان تھا کہ وہاں سے ہمیں نکال کے کراچی جیسے شہر میں ہم 82 میں یہاں پہ شفٹ ہوئے. ویسے میں نے اپنی عمر بار بار بتائی ہوئی ہے کہ میں 1977 کی پیدائش ہوں. اچھا، تو ہم اس حساب سے حساب لگا لیں، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے رہے بڑے عرصے تک، جب ہم بڑے ہوتے رہے، کہ بھئی 16-17 سال میں ہم نے ریکارڈ بنائے. وہ ہم کتاب جب تک نہیں آئی ہمیں پتہ نہیں لگا کہ اس کی وہ اتھارٹیز نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی. دیکھو عبداللہ، عمر جو ہے نا وہ ایک نمبر ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ آپ کی عمر ہو گئی تو پھر واقعی ہو گئی، عمر نہیں ہوئی. اچھا، آپ لٹرلی 90s میں کراچی میں جو بھی لڑکے بڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ، ہر لڑکے نے شاہد آفریدی کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہوتی تھی. ساروں نے تقریباً، بیکاز کراچی کا دل اتنا بڑا ہے اور یہ اپنے سپر سٹارز کو اتنے کھلے دل کے ساتھ اون کرتا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ایسوسیٹڈ ود دیم. یو بینگ اے پختون لیونگ ان ہائیلی کانسنٹریٹڈ ایریاز جہاں پہ اردو اسپیکنگ فیملیز زیادہ رہتی ہیں، بچپن میں کسی طرح کی تفریق کا سامنا رہا یا پتہ ہی نہیں لگا اور سب کے درمیان مل جل کر بڑے ہو گئے؟ اچھا، میں جب کراچی شفٹ ہوئے تو ہم فیڈرل بے ایریا بلاک 5، بلاک 10، بلاک 11، اینڈ دین 92 میں پھر ہم گلشن شفٹ ہوئے تھے. اچھا، وہاں پہ کیونکہ 90 بھی وہیں تھا پورا ایریا، تو وہاں پہ عزیز آباد ہم نے وہاں پہ اتنی زبردست لائف گزاری ہے. کوئی سندھی پٹھان یا مہاجر والا کانسیپٹ نہیں تھا. جتنے اردو اسپیکنگ لوگ تھے، ہم کچھ آدھ پٹھان فیملی تھے اور باقی اردو اسپیکنگ لوگ تھے. میں کیا بتا سکتا ہوں، بلکہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے، ادب، اخلاقیات ختم ان کے اوپر، مطلب اتنے ویل پالش، اتنا ادب. اب میں آنیسٹلی وہ لوگ بہت کم رہ گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کی ترقی میں ان اردو اسپیکنگ لوگوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. وہ ٹائم کیسے گزرا جب شہر میں حالات ایک دم ناسازگار ہو جایا کرتے تھے اور فسادات بھی ہوتے تھے اور لسانی فسادات بھی ہوتے تھے؟ کبھی کسی دوست یار نے مشورہ دیا کہ مے بی یو شوڈ کنسیڈر شفٹنگ ٹو انادر سٹی، کہیں اور چلا جائے یا کہیں اور موو ہوا جائے؟ مشکل حالات تھے عبداللہ، نو ڈاؤٹ بہت مشکل حالات تھے، لیکن ہم جس ایریا میں رہتے تھے وہاں کے اگر MQM کے کونسلر ہیں وہاں پہ، تو وہ آتے تھے والد صاحب کے پاس، والدہ کے پاس، دعاؤں کے لیے آتے تھے. ہمارا وہ والا حساب کتاب تھا. تو
بہت ہی خوبصورت وقت گزرا ہے. مشکلات آتی ہیں لیکن جب آپ ٹھیک ہو, آپ کے معاملات ٹھیک ہوں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو بنتا ہے. اچھا, گھر میں آپ کے خود ایک کرکٹ ٹیم تھی ماشاءاللہ, ان کے 6 بھائی ہیں اور 5 بہنیں. سر تو بچپن مطلب ہمیشہ حالات سازگار ہی رہے, آسودگی رہی, یا کبھی ٹف ٹائم بھی دیکھا والد صاحب کی طرف؟ ٹف ٹائم بالکل دیکھا ہے, لیکن ٹف ٹائم میں دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یقین, ہاں, یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ بہت بعد میں آئی تھی چیزیں. پہلے یقین پہ محنت ہوئی تھی. ایک ہوتا ہے بلیو اوپر والے پہ, اور سیلف بلیو, یہ بہت امپورٹنٹ. اگر آپ نے زندگی میں کسی بھی خواب کو اچیو کرنا ہے یا خواب کی تعبیر کرنی ہے تو اس کے لیے اوپر والے پہ یقین اور اپنے اوپر یقین, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر وہ یقین ہی تھا کہ آپ انڈر 19 کھیل رہے ہیں, اور اٹ واز پرابلی یور فرسٹ انٹرنیشنل ٹور ایز ویل, اور اچانک سے کال آتی ہے کہ پاکستان ٹیم سے بلاوا آیا ہے, اور پھر بغیر سوئے کنیکٹنگ فلائٹس لے کر نیروبی پہنچنا, اور گھر والے بھی نہ مان رہے ہوں کیونکہ اس وقت ایک اور کرکٹر کا ایک اسکینڈل بھی چل رہا تھا کہ بھائی انہیں یقین تھا کہ یہ لڑکا پھنس گیا ہے کہیں. اب ہمیں تو پتا ہے ذرا تفصیل میں, لیکن بہت سے لوگ جو یہ قصہ جاننا چاہتے ہیں, کس کی کال آئی تھی, کیا احساسات تھے, کیسا وقت تھا؟ خیر مشکل ٹائم اس لیے تھا کہ ایک فیملی ایشو میں سے گزر رہے تھے ہم لوگ, لیکن بات میں نے یقین کی اس لیے کی کیونکہ میری والدین جو تھے ان کا یقین بہت اسٹرانگ تھا, اور میں نے یقین سیکھا بھی ان سے کہ یقین ہوتا کیا ہے. انہوں نے کسی کے سامنے کسی کی نہ ہیلپ لی, نہ کسی کے سامنے ہاتھ بڑھایا. انہوں نے اوپر والے پہ یقین, اور میرا جو سیلف بلیو تھا کہ یار میں کچھ ایسا کر جاؤں, کیونکہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا, انڈر 14, 16, انڈر 19 سب کراچی سے کھیلی ہے میں نے, تو میرا پرفارمنس بھی بہت پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں کراچی کی ٹیم کی طرف سے 2 سال میں نے ٹاپ کیا, مطلب 9-10 میچوں کے اندر 52 آؤٹ, 54 آؤٹ, یہ میری پرفارمنسز تھی. اس کے بعد پاکستان انڈر 19 کے لیے میرا نام آیا, تو میرے لیے آنر کی بات تھی کہ کراچی کا پلیئر, اور پاکستان انڈر 19 کے لیے جب نام آیا تو وہاں پہ 2-3 میچوں میں نے 22 آؤٹ کیے تھے. تو مشی بھائی انجرڈ ہو گئے تھے, جی مشی بھائی انجرڈ ہو گئے تھے, اور میرا نام صبح میں واش روم برش کر کے باہر نکلا تو ہارون رشید صاحب تھے ہمارے, انہوں نے فون کر کے بتایا کہ شاید مبارک ہو آپ کا نام آ گیا. تو خیر مجھے یقین تو نہیں ہو رہا تھا کہ نام اتنی جلدی پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ اب عبداللہ آپ کو پتہ ہے جب خواب کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ فیلنگ الگ ہوتی ہے, جب آپ کچھ بننا چاہتے ہو. جو چیز بننے کے لیے میں نے مشکل ٹائم بھی گزارا, مارے بھی کھائی ہیں پیرنٹس سے کرکٹ کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ ایک چیز کے اوپر فوکس تھا اور کسی اور چیز کو قریب آنے نہیں دیا, صرف فوکس کھانا پینا سونا جاگنا. اب مشی بھائی بیمار ہو گئے تھے, انفٹ تھے, آپ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹیم میں جا رہے ہیں, آپ کے دوسرے میچ میں اوپر کے نمبروں میں بیٹ پکڑا کے کس نے بھیج دیا اور کیوں بھیجا؟ مطلب وہ ایک قصہ ہے, ہمیں بتایا ہے وسیم بھائی نے بھی, ہم لیکن چاہیں گے کہ آپ کی زبانی سنیں. اچھا اس وقت یہ تھا کیونکہ مشی بھائی انجرڈ تھے تو ایز اے بالر آیا تھا میں, اور جب بالر آیا تو اس وقت بیٹنگ میں مجھے وسیم بھائی نے اور وکی بھائی نے نیٹس میں چیک کیا کہ کھیلتا کیسا ہے, جو پریکٹس ہے یوزلی, تو میں تو وہی ٹیپ بال والا پلیئر تھا, میں تو کراچی میں بہت ٹیپ بال کھیلی ہے میں نے, تو وہاں سے ان کو بیٹنگ پسند آئی, اور نیکسٹ ڈے ہمیں 360 اسکور سے اوپر ٹارگٹ کرنا تھا, ورنہ ہم سیمی فائنل. اتنا ہمبل ہی نہ کہیں بیٹنگ پسند آئی, مطلب وسیم اکرم آن ریکارڈ ہے, وہ کہتے ہیں ہم جو گیند کراتے تھے یہ نوجوان اسٹیڈیم سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا. تالیاں بجائیں جی اس بات کے لیے. اور پھر وہ خود اپنے والد کی بیماری کے سلسلے میں وہ ٹور شارٹ کر کے چلے گئے اور کہہ کے گئے ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کو کہ جب کبھی ہٹر کی ضرورت ہو تو اس نئے لڑکے کو نہ بھولنا, اور پھر وہاں سے بوم نے اپنی آمد کا اعلان کیا. بس وہاں سے پھر اوپر والے کے زبردست پلانز رہتے ہیں, اور الحمدللہ جو نہیں سوچا تھا وہ خواب, میرا مطلب ہے کہ اب کسی بھی فیملی کے لیے, پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر بچہ آگے کی طرف جا رہا ہو تو اس کو کامیابی لائف میں مل رہی ہوتی ہے, تو اس سے بڑی مومنٹ تو فیملی کے لیے بالکل بھی کچھ نہیں ہے. اور شروع سے ہی تھا میرا عبداللہ, 2 چیزوں کا میں نے بہت ذہن تھا کہ یا تو پاک آرمی, پاکستان پاک فوج, یا کرکٹ کی طرف. تو کرکٹ کا شوق کہاں سے آیا تھا؟ اوبیسلی اس وقت کے نیشنل ہیرو تو عمران خان صاحب تھے ہی, لیکن ادروائز کسی بڑے بھائی سے آیا تھا, کزن سے آیا تھا, ہو واز دی ون؟ عبداللہ میں کافی دفعہ مینشن کر چکا ہوں, میرے خیال میں اگر عمران خان نہ ہوتا تو میں شاید افریدی نہ ہوتا, مجھے وہ شوق ہی نہ ہوتا. تو کرکٹ میں تو عمران بھائی کی وجہ سے میں کرکٹ کا مجھے شوق ہوا. فاسٹ بالنگ شروع کی میں نے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میں تو بٹا مارتا ہوں, پھر میں نے چھوڑ دی. پھر عبد القادر کا بڑا نام آپ کو پتہ ہے, ون آف دا بیسٹ لیگ اسپنر ان دا ورلڈ, تو وہاں سے پھر مجھے لیگ اسپن کا بھی شوق تھا. اچھا پھر ظاہر ہے ان
स्टार्स के दरमियान मौजूद रहना इतनी छोटी उम्र में, जिनको आप देख के बड़े हुए हों, जिनकी लिटरली हमारे कजन्स आपके पोस्टर लगाया करते थे और आप भी सर्टनली उन लोगों के पोस्टर्स लगाया करते थे जो उस वक्त भी स्टार्स थे, उनके दरमियान एज अ टीम मेंबर बन के रहना, ये तजर्बा कैसा रहा? और फिर बाद में बहुत से इख्तलाफात भी आपके कुछ लोगों से सामने आए, पर्टिकुलरली हम मियां दाद साहब का, जावेद मियां दाद साहब का नाम लेंगे, वकार यूनुस साहब का नाम लेंगे। आई रिमेंबर करेक्टली 99 का इंडिया में चेन्नई का टेस्ट था, आपने सेंचुरी बनाई थी और आपको नेट्स नहीं करने दिए गए थे। ऐसा भी हुआ। ये कैसे हुआ सारा कुछ? अच्छा ना, क्योंकि वसीम भाई, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी सीनियर, जो भी कोई जूनियर प्लेयर आता था तो खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे उनका, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला तुम जब बैटिंग करने गए थे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा यार कुछ सोचता तो रिकॉर्ड नहीं बनता तो बगैर सोचे ही खेल रहा था, रिकॉर्ड बन गया। बाकी देखिए ज़िंदगी के अंदर हर किस्म के चैलेंजेस आते हैं, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर थी, बहुत कुछ हमने अपनी गलतियां भी की हैं जिसकी वजह से आपको सीखने का भी मौका मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है, लेकिन अगर गलती को आप गलती कहोगे तो आगे के लिए इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर मैं गलत काम करूं और मैं कहूं कि नहीं यार मैं गलत नहीं था, नहीं, आप अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले बैठे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि यार मैंने आज पूरे दिन में क्या गलती की है, मैंने क्या अच्छा काम किया है। अपने आप से तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना। अब शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है, हाँ। शाहिद अफरीदी अंदर से कैसा है ये आपको नहीं पता चल सकता, ये बनाने वाले को पता है। तो फैसले शाहिद अफरीदी अंदर कैसे उस पर फैसले होने, बाहर वाले पे नहीं। अच्छा, शोएब अख्तर ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कहते हैं कि दो लड़के जो उस वक्त सुपरस्टार्स थे और स्टारडम मतलब उनकी उरूज पर थी, एक शाहिद खान आफरीदी और एक शोएब अख्तर भी, उनको बड़े लोगों की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से, या हम जिन्हें कहते हैं ना बड़े लड़के, वो पसंद नहीं करते थे, टफ टाइम मिलता था। शोएब भाई ने तो, हमारे भी ज़ाहिर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी हमसे जेलस होते थे। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये मसला बन रही है सूरत हाल मेरे लिए? यार मैंने कहा अब अंदर इंसान के दिल का हाल तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन यार सारे कमजोर हैं, कोई असर अल्लाह देखें, इज्जत और जिल्लत ये मेरे परवरदिगार के तो क्या हाथ में इसीलिए शायद भाई कि आप फिर 12 रिटायरमेंट का ऐलान करते रहे और फिर वापस होता रहा वो? मतलब 2006 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर वो 2 हफ्ते बाद ही यू टर्न हो गया, फिर 2010 वाली में तो चले हो ही गया। क्या ये सारे फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे? लोगों का बुली करना, मिसबिहेव करना? हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा हुआ है कि जब मैं टीम में था तो कुछ लोगों से नहीं बर्दाश्त होता था मैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैंने सामान वामान समझो जला दिया था, क्रिकेट बैट वगैरह, इसलिए पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब मैं एज अ कैप्टन बना, दोबारा कप्तान, जब मैं कप्तान आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने आप से फैसला किया कि क्या इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं इनके साथ कर सकता हूँ। अब मुझे पावर मिल गई है, हाँ। ठीक है, मैंने अपने आप से सवाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आया कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, और मैं उन्हीं प्लेयरों को वापस टीम में अपने साथ लेके आया हूँ। तो बात यह है कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, सारे मामलात ऊपर से चल रहे हैं। मगर आपने जाहिर है बाज़ मामलात पे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया, 2010 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्या इस फैसले में वो वजह भी रही शामिल कि वो जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था उसका आपको पहले से इल्म हो गया था? और सुनने में बहुत ही अफसानवी कहानी लगती है कि किसी के पास कोई मोबाइल गया और वो आपका दोस्त था और उसने आपको वो सारे मैसेजेस दिखा दिए। ये फैसला इस वजह से भी रहा? अच्छा, मैं उस वक्त ना, क्योंकि मेरे पास जब मैसेजेस वगैरह आ गए थे, किसी तरीके से आ गए थे बस, तो वो मैंने मैनेजमेंट से शेयर किए, मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं कप्तान था और मेरी कप्तानी में अगर इस तरह की चीज़ हो रही थी, मैंने उन लड़कों को भी समझाया, मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया, लेकिन जब वो फैसला नहीं कर पाए तो फिर ऊपर वाले का भी एक फैसला होता है, तो बस वहाँ से वो फैसला हो गया और वो लड़कों ने पकड़ में आना ही था। आप एक गलत काम कर रहे हो, आप मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है फिर आई थिंक वहाँ से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल था टीम दोबारा मुझे बनाना। वो 3 लड़के, तीनों मैच विनर थे मेरे, उन तीनों के बगैर मैं 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस खान, मिसबाह उल हक, शोएब अख्तर, कामरान अकमल, उमर गुल, इन सारों ने बड़ा ज़बरदस्त, हमें उम्मीद नहीं थी, बल्कि आवाम को भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल तक पहुँचेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल तक पहुँचे। कैसा महसूस होता है जब स्टेडियम लाखों का हो, हजारों का तो हो, और बूम बूम की आवाजें लग रही हों? बस फिर तो मैं बंदा कहे कि च्युइंगम खाए
یار مشکل پتہ کیا اس لیے تھا کہ کیونکہ میں ڈریسنگ روم میں اگر جس طرح بھی بیٹھا نا میچ چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوتا تھا میں کہتا تھا یار نہیں میں جاؤں گا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ میں جاؤں گا 10-8 بالیں آرام سے سنگل ڈبل یہ وہ لیکن جیسے ہی میں رسا کراس کرتا تھا نا بس وہ شور شرابہ ہوتا تھا نا وہ بلوا دیتا تھا مجھے بس پھر میں چاہتا تھا کہ سنگل ڈبل نہیں کوئی چھکا چوکا لگ جائے تاکہ کانفیڈنس واپس آئے. بڑا مشکل خاص طور پہ جب کوچز تھوڑے سے فرعون ٹائپ کے ہوں تو پھر اور مشکل ہے کہ آپ آؤٹ ہو کے آؤ گے وہ اوپر سے منہ بنائے ہوئے ہوں گے میڈیا کا پریشر سلیکشن کمیٹی کا پریشر یہ سارے پریشروں میں سے. اچھا ہم تھوڑا سا ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں رومانس بھی شامل رہے. آپ کی شادی بڑی جلدی ہو گئی تھی لیکن ہم نے دیکھا پھر شعیب کی ثانیہ سے شادی ہوئی اس سے پہلے بھی ہمارے کرکٹرز رہے ہیں جن کی بالی ووڈ میں شادیاں ہوئی ہیں. وین وی ور گروئنگ اپ ہمیں یہ کیوں پتا تھا کہ یا ہم سنتے تھے اپنے بڑے کزن سے کہ سونالی بیندرے بہت مرتی ہے شاہد آفریدی پہ یہ مطلب اس میں کیا حقیقت تھی مطلب were you friends دوستی تھی کوئی انٹرسٹ ان کی طرف سے تھا کوئی قصہ تھا؟ یار عبداللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے نانا بنا دیا اب نانا کی تم باتیں سنو کروا رہے ہو ابھی نواز سے چھوٹے ہیں نا ابھی سمجھ نہیں آئے گی ڈیلیٹ کرو یہ سوال. اچھا چلیں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیں باقی سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی اب ہم بڑے ہو گئے اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. میری بات سنیں انہیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے لوگ آپ کے بالوں کے فین ہیں ماشاءاللہ آپ کی لکس کے فین ہیں میں آپ کے دانتوں کا بھی فین ہوں کیونکہ جب پاکستان ہار رہا ہوتا ہے نا تو یہ ہارڈ بال چبا جاتے ہیں. صرف وہ ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے یار میں نے کہا مختلف طریقے سے کچھ لوگ ناخن سے کرتے ہیں کچھ پچ سے بال خراب کرتے ہیں میں نے کہا چھپ چھپ کے کیوں کام کرتے ہیں کھل کے کریں اور پھر اسپائک سے وکٹیں بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں مطلب ملک سے پوچھا تھا بس میچ کے لیے تھوڑا سا میں اتنا پاگل تھا کہ میں وہ میچ جیتنا چاہ رہا تھا. آپ میچ جیتنا چاہ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ میرے فاسٹ بالر جو ہے نا وہ بغیر بنے ہوئے بال نہیں کر سکتے تو میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا. خیر مذاق سیٹ کے یہ پچ والا ڈیسیجن اینڈ بال والا کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو پھر آج ہم کیا اور بھی یہ پوائنٹ آف ڈسکشن ایز ویل. آپ کی زندگی میں پھر ظاہر ہے آپ نے فلاحی کاموں کی طرف بھی بہت توجہ دی. کراچی کے ہی کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں جائیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہد آفریدی نے گھر بنوا کر دیے تھے یا یہ شاہد آفریدی نے کام کرایا تھا اور ماشاء اللہ ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں کرتا. ظاہر ہے انسان کے دل میں نیچرلی مجھے لگتا ہے یہ احساس ہوتا ہے لیکن اس احساس کو کسی بھی انسان کے دل میں ہوگا جس کو شہرت دی ہو اللہ نے جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو. زیادہ تر لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس لیول پہ اسے پہنچا دینا یہ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا عبداللہ کیونکہ والد صاحب کا میرے انتقال کے بعد پھر میں نے کہا ایک اچھے بیٹے کی ناطے ان کے نام سے کیا شروع کر سکتا ہوں تو کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں جس ایریا سے ہوں وہاں پہ ہیلتھ کا ایشو بہت زیادہ ہے صاف پینے کا پانی کا ایشو بہت زیادہ ہے بچوں کی ایجوکیشن کا ایشو تو میں نے کہا یار وہاں پہ تکلیف ہے کیونکہ ہیلتھ کے ایک ماں جو ہے وہ 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاتی ہے تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کلینک بناتا ہوں تو وہ ایک والد صاحب کے نام پہ ایک چھوٹا سا کلینک شروع کیا تو دوستوں کو پتہ چلتا رہا تو وہ 16 بیڈ ہاسپٹل بن گیا گاؤں میں اور اس ہاسپٹل کی کامیابی یہ کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ گاؤں سے شہر جاتے ہیں علاج کرانے لیکن اس ہاسپٹل کی وجہ سے لوگ شہر سے گاؤں آتے ہیں علاج کرانے الحمدللہ. تو وہاں کیونکہ میں نے بہت ساری ماؤں کو ہاسپٹل تک جاتے ہوئے بچے یا مائیں مر جاتی ہیں یا بچے مر جاتے ہیں تو وہ میرے لیے ایک پین فل تھا اور گاؤں سے شروع کیا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ یار تم نے کیا صرف ایک ہاسپٹل ہی بنانا تھا کچھ اور نہیں کر سکتے ساتھ میں. تو وہاں سے میں نے ایک نیت کی کہ یار نہیں اب میں یہ کام شروع کرنا ہے. پانی کے جو ایشو ہیں جو لوگ 8-10 کلومیٹر پیدل جا کے اپنے لیے پانی لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا یا بچے جو ہیں وہ 2.5 کروڑ بچہ اس ملک کا 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہے اس وقت تو میری کوشش تھی کہ میں بیٹیوں کو تعلیم کی طرف لے کے آؤں کیونکہ میری خود کی بیٹی ہیں کیونکہ ایک ماں جب پڑھی لکھی ہوگی نا تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا تو ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. تو بیٹیوں کی تعلیم کے لیے اچھا بہت ساری این جی اوز عبداللہ بہت اچھا کام کرتی ہے پاکستان کے اندر لیکن میرا جو مین کام ہے میں ان ایریاز میں جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا چاہے وہ سندھ کا ایریا ہو بلوچستان کا ہو KPK کا ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو جو بھی ایریا الحمدللہ اسکولز میں بچوں کے ساتھ کیونکہ
میٹرک کے بعد بچوں کا پتہ نہیں چلتا, پڑھ تو لیتے ہیں لیکن میٹرک کے بعد بچے نے کہاں جانا ہے, تو ہم اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم آئی ٹی میں کام کرتے ہیں. ہم ویری لکی کہ ظفر ملک میرے نئے سی او ہیں, بہت ہی زبردست طریقے سے. اچھی ظفر بات صاحب سے جان لیتے ہیں کہ آگے کے کیا ارادے ہیں. پھر ظفر صاحب چونکہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ظفر صاحب, بہت سا کام ایک ادارہ جو آلریڈی اتنا سب کچھ اچیو کر چکا ہو اس کو آگے بڑھانا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. جی بہت شکریہ عبداللہ. جیسے کہ آپ نے بہت لالا نے بڑی اچھی طریقے سے ہمارے فاؤنڈیشن کے بارے میں آگاہی دی, لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں یا ہماری جو ٹیم ہے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی, وہ اوبیسلی ہم لالا کے سب بہت بڑے فین ہیں, لیکن لالا کی شخصیت کا ایک وہ رخ, وہ پہلو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اور وہ یہی ہے, یہ جو آپ نے فلانتھروپی کی بات کی, لوگوں کے لیے درد دل رکھنے کی بات کی, اور اپنی روٹس کو یاد رکھتے ہوئے کہ جن علاقوں سے یہ آئے ہیں, جن علاقوں میں ان کے آباء و اجداد تھے, وہاں آج بھی پینے کے پانی کے لیے عورتوں کو 10-10 کلومیٹر جا کے پانی کا ایک ٹب لے کے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ اٹھا کے, کیونکہ وہاں پہ سڑکیں تک نہیں ہیں. اسی طرح ہماری خواتین, سوشو اکنامک موبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں خواتین کو کیونکہ پردے کی وجہ سے یا کلچرل بیریئر کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, ان تک ہم صحت دروازے تک لے کے جانے. تو ہم نے موبائل ہیلتھ یونٹ کا کانسیپٹ الحمدللہ ہماری ٹیم نے لایا. اس وقت ہمارے 12 کے قریب موبائل ہاسپٹلز ہیں, جن میں الٹرا ساؤنڈ, موبائل لیبارٹری, ڈاکٹر, فارمیسی, یہ ٹرک ماؤنٹڈ ہاسپٹل ہیں فلی, اور یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ایریا کور کرتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ خواتین اور بچوں کو صحت کی سہولیات دروازے پہ مہیا کرتے ہیں. تو بہت سے ہمارے پروجیکٹس ہیں, پانی ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, ڈیزاسٹر ریلیف میں 750 گھروں کو ہم نے, جو ان لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے یا ان کے پاس آج تک نہیں تھا, ہم نے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے, اور دل کھول کر انہیں عطیات بھی دینے چاہیے. اور پرٹیکولرلی یہ چونکہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لائیو بھی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی پرٹیکولرلی دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹس پہ ساری انفارمیشن موجود ہے, ہر چیز آپ تسلی کر کے, چھان پٹک کر کے اپنا فیصلہ کریں, اور آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی جس طریقے سے یہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو کرکٹ اینڈ اے لٹل پرسنل لائف اینڈ پرٹیکولرلی کراچی, ایک تو آرٹس کونسل اتنے بڑے بڑے پاکستان کے سپر سٹارز کو بلا کر آپ سب لوگوں کے لیے سامنے لے آتی ہے, آپ کے سوالوں کے جواب لیتی ہے, ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. احمد شاہ صاحب کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. پلیز اپنا ضرور اظہار خیال کیجیے گا, بیکاز یہ ایک ادارہ ہے جس نے کراچی کے تشخص کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کراچی ظاہر ہے جہاں پہ ہم نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا, لیکن اب کراچی پاکستان کا کلچرل ہب بن چکا ہے بیکاز آف آرٹس کونسل آف پاکستان. میرے خیال میں عبداللہ احمد شاہ صاحب کو تو بہت بہت مبارکباد اور شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ہمیں یہاں پہ بلا کے ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے بٹھا کے, اینڈ دین یہ وہ ماحول ہے, یہ وہ کمیونٹی ہے جس کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس شہر کے لیے. اور میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اور ہمیں انٹریکشن ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ قریبی برنز روڈ بھی ہے, مطلب کراچی میں آپ متفق اس بات سے, میں تو اس بات پہ اٹل ہوں کہ پاکستان میں سب سے اچھا کھانا, ذائقے دار کھانا کراچی میں ملتا ہے. سب سے اچھا کھانا کراچی میں ملتا ہے پاکستان میں. کراچی جیسا کھانا ہے ہی نہیں, کراچی جیسا کھانا کہیں نہیں ہے. کوالٹی بہت زیادہ ہے, ویرائٹیز بہت زیادہ ہے, کچھ بھی کھا لیں, کسی بھی ایریا کا کھا لیں, زبردست ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہوں کہ کراچی کی ہے جو باقی پاکستان کو بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے, خصوصیت کی بات کریں نا, پاکستان ہمارا دل ہے, ہماری جان ہے, پاکستان کے ہر شہر سے ہمیں پیار ہے, لیکن ظاہر ہے کراچی کی اپنی نرالی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت پروفیشنل, کراچی شہر کے لوگ بہت پروفیشنل لوگ ہیں, اور کوئی کمٹمنٹ ہو, کوئی کام ہو, چاہے وہ گھر بنوانا ہو, آفس بنوانا ہو, کسی بھی اس طرح کا کام, تو مس کمٹمنٹ. اسی لیے مجھے لگتا ہے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے, از دیٹ ٹرو کہ آپ لاہور گئے تھے پھر واپس آ گئے؟ فوراً 3 مہینے بعد واپس آ گیا. 3 مہینے بعد یہ کراچی اپنے شہر واپس آ گئے تھے. اب آج کل کی ذرا کرکٹ کی بات کرتے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, پرٹیکولرلی اب چونکہ رضوان نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. ورلڈ کپ میں انتہائی ناقص پرفارمنس کے بعد بابر سبکدوش ہوئے, شاہین کو اناؤنس کیا گیا, اس کے بعد دورہ نیوزی لینڈ ہوا جس میں فیل ہوئے, پھر پی ایس ایل میں بھی لاہور قلندر کچھ نہ کر سکی, اس کے بعد رضوان آئے. مطلب آپ کو ہمیں پتہ لگتا رہا کہ آپ کو شاہین کو ہٹائے جانے پہ اعتراض ہے. آپ کو اس طریقہ کار پہ اعتراض تھا یا کس چیز پر معترض تھے آپ؟ دیکھیں, میں تو خیر شاہین کی فیور میں کبھی تھا ہی نہیں,
ایز اے کیپٹن. ہاں پی ایس ایل لاہور قلندر کی وہ سب کھیلتا رہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, وہاں سے ٹھیک ہے, لیکن پاکستان ٹیم کے لیے میں سمجھتا تھا کہ اس کے پاس ٹائم تھا. بابر کے بعد جو سب سے زبردست چوائس تھی بابر کے بعد وہ محمد رضوان کی ہی چوائس بنتی تھی. بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, ایون کہ شاہین کو منہ پہ بھی کہا ہے میں نے کہ یار ابھی آپ کو کپتانی, اچھا ایک تو بنا دیا, ٹھیک ہے نا, اب بنا دیا تو ایک ٹور کے بعد ہٹا بھی دیا, تو وہ طریقہ غلط تھا, آپ کو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے بنا دیا اینڈ دین پھر آپ اس کو دے دو 6 مہینے, سال, 1.5 سال جو بھی آپ نے دینا ہے پی سی بی کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 1 سال کے اندر 3 چیئرمین چینج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم, چہروں کے ساتھ سسٹم بھی بدل جاتے ہیں, چہرے بدلتے رہیں لیکن جو سسٹم ہے اس کو پلیز چلنے دیں. یہ نہ دیکھیں کہ کوئی نیا چیئرمین آ گیا تو میں سب سے زبردست ہوں اور میں سارے کام ٹھیک کر دوں گا, اور پچھلے والا جو چیئرمین تھا وہ اس کو کام نہیں آتا تھا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب بات پاکستان کی ہو نا, پاکستان کی, اگر کوئی اپوزیشن کے اندر بھی لیڈر, کوئی بندہ ایسا ہے جو کیپیبل ہے اس کرسی کے لیے, پلیز اس کو لے کے آؤ. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ میری اپنی انڈیویجول کی بات نہیں ہے. جب پاکستان کی بات ہو تو پھر اس پہ کمپرومائز تو ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن والے سارے برے ہوں. اپوزیشن والے سارے برے نہیں ہوتے, اپوزیشن والے سارے برے نہیں ہوتے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, ہر پارٹی کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. جو اچھے لوگ ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں کو جمع کرتا ہے اپنے ارد گرد. لیڈر خود کام نہیں کرتا, لیڈر کا ویژن ہوتا ہے, اس کی جو ٹیم بناتا ہے ٹیم کام کرتی ہے. اچھا ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عجیب سی پولیٹیکل تقسیم بھی ہے. ہمارے جو ذہن میں لکیریں کھینچی گئی ہیں نا, اب انہیں اتنا کریدا گیا ہے کہ ان میں سے لٹرلی لہو رس رہا ہے. وہ باتیں جو ہم کمفرٹیبلی چائے کی پیالی یا کھانے کی میز پر کر لیا کرتے تھے, چاہے وہ سیاست ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بدمزگی پیدا ہوگی, لڑائیاں ہو جائیں گی, جھگڑے ہو جائیں گے. آپ کو یہ کنسرننگ, آپ فکر مند ہوتے ہیں اس رویے کو دیکھ کر؟ دیکھیں سوشل میڈیا آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں, جس کا جو دل چاہے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں آپ نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے, بالکل مجھے کرٹیسائز کرنا ہے نا, بالکل کریں, آپ کا جو دل چاہے, لیکن اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں. آپ ڈاکٹر انجینئر ہوں گے لیکن اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے. اپنی تربیت پہلے رکھیں. اور جتنے بھی یہاں پہ بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں ان سے میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت لازمی کریں. ڈاکٹر انجینئر اس نے بن جانا ہے لیکن تربیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رکھیں, تھوڑا سا جو آپ لوگوں کا والدین کا خواب ہے اس بچے کی اس میں ہیلپ کریں. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو جب ان کا نکاح ہوا ہے اس کے بعد جا کے میں نے موبائل فون دیے ہیں. نہیں, ہمیں بچوں پہ, ٹھیک ہے بچوں سے ہم سب کو پیار ہے, لیکن بچوں پہ شیروں کی نظر بھی رکھنی ہے آپ لوگوں نے. آج کل ماحول ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی آنکھیں بند کر سکیں. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ 16, 17, 18, 19, 20 یہ جو عمر ہے یہ بہت خطرناک عمر ہے. ہماری دادی کا اس میں بچوں کو بہت زیادہ ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پلیز اپنے بچوں کو یہ ٹک ٹاک والی دنیا سے نکال کے اصلی دنیا میں لے کے آئیں. کہتے تھے کہ پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن نگاہ شیر کی رکھو. تو یہ شاہین آفریدی کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیسے ہوا پھر؟ مطلب آپ نے بچیوں کے نکاح کا بھی ذکر کیا, فیملی سے رشتہ آیا, یا آپ کو ایک نیا لڑکا ہے اچھا لگا؟ بعض لڑکے آپ کو اچھا لگتے ہیں, ظاہر ہے آپ بچیوں کے باپ ہیں, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بچیاں گھر میں جائیں, اچھی جگہ شادی ہو, سیٹل ہو. عبداللہ میرے خیال میں شاہین کی فیملی نے ان کے اوپر, شاہین کے اوپر شیروں والی نظر رکھی ہوئی تھی. اچھا اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی. تو دیکھیں وہی والی بات ہے, ظاہری بات ہے بیٹی ہے, ایسے نہیں کسی کے ہاتھ میں. ایبسلیوٹلی. تو شاہین کے بارے میں, کیونکہ میرے جو بڑے تھے اور شاہین کی فیملی کے جو بڑے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, کیونکہ ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے تو اتنا انٹریکشن نہیں تھا. لیکن شاہین کے بارے میں جتنے بھی جن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا, انڈر 19, انڈر 16 جو بھی, ان سب کے پاس, سارے جس کوچز کے انڈر میں وہ کھیلا ہے وہ سب نے کافی تعریف کی تھی. مطلب ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے نا, لڑکے کی انکوائری بیٹھتی ہے, اب دفتروں میں انکوائری ہو رہی ہے, کالیگز میں ہو رہی ہے, وہ آپ نے انکوائری کی تھی؟ نہیں, ضروری تھا, ہے نا, بالکل ضروری تھا. لڑکا پاس ہو گیا. ہاں بالکل. میرا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے لڑکا بھی اچھا ہونا چاہیے, بیٹی لڑکی بھی اچھی ہونی چاہیے, تاکہ رشتہ جائے, آگے جائے اور ایک اچھی نسل تیار ہو اس ملک کے لیے. اب نانا بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ Is it not the greatest joy in life? میں ابھی نہیں مان رہا اپنے آپ کو نانا. میں نے کہا جب تک میری 5ویں بیٹی کے بچے نہیں ہوں گے تب تک میں نانا نہیں ہوں. لگتا بھی نہیں ہے کہیں سے, by the way.
اچھا اب بھی بہت سارے مسئلے ہماری کرکٹ میں چل رہے ہیں, پرٹیکولرلی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹیم میں ذرا سہارا آیا ہے. اگلا شاہد آفریدی, اگلا وسیم اکرم, اگلا شعیب اختر, سفیان ہیں, سائم ہیں, مطلب ابھی بہت سارے لڑکے آ رہے ہیں, ٹرائی بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ جو بات کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, پیچھے مڑ کے دیکھیں خالی ہے پول, ایسا نہیں تھا؟ ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ ضائع بھی اس ملک میں ویسے ہی ہوتا ہے, تو اس کے لیے اکیڈمیز کا ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ جیسے کے پی کے کی میں نے اس دن بھی بات کی ہے کہ کے پی کے سے سب سے زیادہ ٹیلنٹ آتا ہے. کتنی اکیڈمیز ہیں ذرا جا کے دیکھ لیں. ٹرو. اب کے پی کے کا بچہ کراچی یا لاہور کیوں جاتا ہے؟ یہ سندھ کا بچہ کراچی کیوں آتا ہے؟ وہاں پہ فیسلٹیز کیوں نہیں ہے اس بچوں کے پاس؟ آپ ان فیسلٹیز کے بنانے پہ بھی آپ کا ادارہ یا آپ کسی سے رابطے میں ہیں کہ آپ اس کے لیے بھی کچھ کر سکیں؟ میں نے یہاں پہ صوبائی گورنمنٹ سے بھی اور کے ایم سی والوں سے بھی 2-4 دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ کوئی جگہ ہو, کوئی گراؤنڈ. آپ خود ہی کر لیں, میں تو کہوں آپ بس اب حالات یہی ہو گئے, میں نے خود شروع کر دیا سمجھے تقریباً. اور میری بڑی خواہش تھی اس شہر کے بچوں کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت, یہاں سے بڑے کرکٹرز نکلے ہیں اور بڑی ٹاپ کرکٹ ہوتی تھی کراچی کے اندر. یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کیسر بھائی کو. تو یہاں پہ کرکٹ, اب وہ کرکٹرز زیادہ نظر نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ جو پچز بنتی ہیں, سیمنٹ کرکٹ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی, سیمنٹ کرکٹ ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ جو پچز بنتی ہیں گراؤنڈ کے اندر وہ نی سے اوپر تو بال آتا ہی نہیں ہے. اور جب آپ نیشنل کرکٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو باؤنسی ٹریکس ہوتے ہیں یا اچھی بیٹر پچز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو کراچی ایک دور میں تھا کہ سب سے زیادہ بیٹسمین یہاں سے آتے تھے اور پنجاب سے بالرز آتے تھے, اب وہ چیز تھوڑی سی کم. تو ابھی جو وی وڈ لائک ٹو ہیو ا فیو نیمز, ہم چاہتے ہیں آپ چند نام لیں کیونکہ نوجوان جو ہماری ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں حوصلہ, عباس آفریدی ہیں, محمد عباس ہیں, زائم ہیں, واٹ ناٹ, ابھی میں نے 2-4 اور بھی نام لیے. کچھ آپ نے دیکھے ہیں لڑکے جن کی پرفارمنسز آپ کو لگتا ہے کہ اگلا سپر اسٹار بننے کا پوٹینشیل موجود ہے ان میں؟ ہے, بالکل ہے. آپ کے سائم ایوب ایک ایسا پلیئر ہے جو تینوں فارمیٹ کے اندر پاکستان کے لیے بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے, سائم ایوب. لیکن بات پتہ کیا ہے, ٹیلنٹ ہے, آپ آف دا فیلڈ کتنے ڈسپلن ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آف دا فیلڈ ڈسپلن, آپ کی فٹنس, جب تک آپ کرکٹ کھیل رہے ہو آپ کی ڈائٹ کیا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیو ہو. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا اس کو کرکٹ کھلائے گی تو یہ پاسبل نہیں ہے, آپ کو آپ کی پرفارمنس نے کرکٹ کھلانی ہے. تو لائف کو تھوڑا سا ڈسپلین کرنا, جس طرح سائم ایوب کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح عباس بھی ہیں, اسی طرح خوش دل ایک پلیئر ہے جو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں-6ٹھے نمبر پہ ہمیں ایک عبد الرزاق جیسا آل راؤنڈر چاہیے پاکستان ٹیم کو. عامر جمال ہے جو عبد الرزاق کی جگہ پوری کر سکتا ہے, کہ تھوڑی محنت کی اور تھوڑی سی آف دا فیلڈ ڈسپلین ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ چیمپئنز ٹرافی والا جو قضیہ چل رہا ہے, مطلب ایک طوفان مچا ہوا ہے, انڈین میڈیا الگ رپورٹیں کر رہا ہے, ہماری یہاں میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے, ایک آج بھی میٹنگ ہونی تھی, اس کی اپڈیٹ میں نے نہیں لی ہے. لیکن اگر آپ کسی ذمہ دار پوزیشن پہ ہوتے, یا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو پاکستان نے سٹینس اپنایا ہوا ہے, فیوژن فارمولے کی بات کی جا رہی ہے, آپ نہیں آ رہے, نہ آئیے, ہم بھی نہیں آئیں گے, اور اگلے 3 سال تک ایسے چلے گا, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ٹورنامنٹ کے انیشل میچز, پلے آفس اور فائنل بھی نہیں ہم کھیلیں گے پھر, چاہے ہم پہنچ جائیں یا انڈیا پہنچ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹانس صحیح ہے اس وقت جو پی سی بی نے لیا ہوا ہے؟ لینا پڑے گا. لیکن عبداللہ میں ایک بات بتاؤں, آپ کو اس طرح کا سٹانس لینے کے لیے خود کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کرنا پڑے گا. کیا اس سے مراد ہے؟ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کریں, آپ اپنے آپ کو دنیائی کرکٹ میں منوائیں. آپ کے جتنے بھی چیئرمین آتے ہیں, ان کا سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ دوسرے بورڈز کے ساتھ, ان کے چیئرمینس کے ساتھ, ان کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن, ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہے, جو آپ کو ایک لابنگ ہوتی ہے اس لیول پہ جا کے. اگر آپ نے یہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے انڈیا نہیں آ رہا, اب انڈیا کیوں نہیں آ رہا, باقی ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, یا آئی سی سی ڈیسیجن کیوں نہیں لے پا رہے, آئی مین کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو مارکیٹ انڈیا کی ہے, ٹھیک ہے بہت پیسہ انوالوڈ ہے, بہت پیسہ انوالوڈ ہے اس کے اندر, لیکن آئی سی سی کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. یا وہ پیسوں پہ بک جائے, یا پھر پوری کرکٹ کھلائے اور سارے ملکوں کے لیے, کیونکہ پاکستان نے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, انڈیا میں ہو, جہاں حالات خراب تھے ہم نے ہمیشہ گئے, ہم نے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ. میں کرکٹ کو, اسپورٹس کو سب سے بیسٹ ڈپلومیسی کہتا ہوں. اور ابھی جو ہمارا سٹانس ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے, جو فارمولا ہم نے پیش کیا ہے, صحیح ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر انڈیا ادھر نہیں آتا, ہمیں بھی انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, موجودہ چیئرمین پی سی بی سے کیا توقعات ہیں؟ ابھی تو ظاہر ہے کچھ عرصہ ہو گیا انہیں, اور بہت متحرک ہیں, اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ان پہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں ابھی ہماری کرکٹ چل پڑی ہے وہ ٹھیک ہے؟ پلیئرز کو ریسٹ دینا یہ بہت اچھا سائن ہے, چاہے وہ شاہین ہو, بابر ہو, رضوان ہو, بالکل ریسٹ دینا چاہیے, نئے لڑکے آزمانا, ہاں, اور ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو چانس دینا اگینسٹ
ٹھیک ہے سری لنکا بنگلہ دیش جو بھی ٹیم ہے یہ بھی اچھی ہو گئی, خیر سری لنکا بنگلہ دیش وغیرہ زمبابوے وغیرہ ان کے خلاف پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. آپ کے ڈومیسٹک کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو چانس دینا چاہیے. آلرائٹ, وقت ہمارے پاس کم ہے, بہت سے سوالات آپ کی طرف سے بھی آئی ایم شیور ذہن میں ہوں گے, لیکن جتنے ہم سے ہو سکتے تھے, جتنے ہم سے بن سکتے تھے ہم نے کیے ہیں. ہم ابھی ظفر صاحب سے ضرور ہم کہیں گے کہ پلیز ہمیں بتائیے کچھ اپنی شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے بارے میں. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈونیشن دینا چاہیں تو کہاں دے سکتے ہیں؟ نیکسٹ پروجیکٹ, کوئی ایسا پروجیکٹ جس کے لیے اسپیسیفائی آپ کرنا چاہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ہمارا ہیلتھ کیئر کا پروجیکٹ ہے. ہمارے اس وقت 24 اسکول تھرو آؤٹ پاکستان ماشاء اللہ ہیں, اور ان میں آدھی سے زیادہ ہمارے یہاں بچیوں کی تعداد ہے. اس کے علاوہ پانی کے جو پروجیکٹس ہم بلوچستان میں خاص طور پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ ساؤتھ آف بلوچستان میں سینکڑوں میل تک کوئی اسکول, کوئی سرکاری ڈسپنسری, کوئی ہسپتال, کوئی پانی کا ایسا وہاں پہ سہولت مہیا نہیں ہے. تو فاؤنڈیشن وہاں پہ کری ہے. ہم آن لائن شاہد آفریدی foundation.org ہماری ویب سائٹ ہے. جیسے کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی, تو ہمارے تمام آڈٹس انٹرنیشنل فرمز کی آڈٹس کے ساتھ اس کے اوپر ہم پبلش کرتے ہیں. اس کے اوپر ہماری فاؤنڈیشن کی ڈونیشن کی ڈیٹیل بھی ہے. آپ پروجیکٹ دیکھیں, اگر ہم زکوٰۃ ایلیجبل ہیں شریعہ کمپلائنس ایڈوائزر کے ساتھ, اور ہماری تمام کی تمام ڈونیشنز اور ان کی یوٹیلیٹی ہماری ویب سائٹ کے اوپر پوری ٹرانسپیرنٹ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. ایک لالا سوال آخری, کیونکہ مجھے بھی پرچیاں آ رہی ہیں سوالوں کی. کسی نے پوچھا آپ نے پشاور زلمی کے ساتھ ایک دم سے اپنے سفر کا اختتام اناؤنس کیا سوشل میڈیا پہ اور ہو گیا, اور ان کے اونر تک کہتے رہے کہ بھئی میرے تو علم میں نہیں ہے بات. فرام بیسٹ فرینڈز ٹو بینگ نو ون, جاوید آفریدی صاحب کے ساتھ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ اور اچھا سفر تھا, اور ٹیم نہیں تھی, ان کا کرکٹ کی طرف تھا نہیں رجحان, میں کرکٹ کی طرف لے کے آیا. اور کرکٹ کے بعد آئی تھنک کہ آپ شروع میں جو میری اور اس کی کمٹمنٹ تھی وہ بالکل صحیح چل رہی تھی, اینڈ دین پھر میرے خیال میں وہ اس کا پلان کچھ اور ہوگا, اس کی سوچ کچھ اور ہوگی, میں تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا, تو خوشی خوشی انسان خوشی الحمدللہ کوئی. چلیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بھرپور تالیاں شاہد آفریدی صاحب کے لیے. 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا یہ سیشن, جس میں شاہد آفریدی دنیا کرکٹ کا انتہائی معتبر نام